السلام علیکم۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً عقل، سماعت اور بصارت، یعنی آپ کا جو ویژن ہے، آپ کی سماعت جو ہے اور آپ کی جو انٹلیکٹ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا سوال کیا جائے گا۔ سوال کب کیا جائے گا؟ آخرت میں۔ اور کیوں کیا جائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھیں گے کہ تم نے عقل، سماعت اور جو آپ کی بصارت ہے، نظر ہے، اس کو کہاں استعمال کیا؟ کیا دین حاصل کرنے میں اور سیدھی راہ حاصل کرنے میں آپ نے اس کا استعمال کیا یا نہیں؟ اب یہ ہم ہر روز پانچوں وقت نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب صراط المستقیم کو ڈھونڈنا اور اس کے اوپر چلنا ایک زندگی کا ایک کور بیلیف بھی ہے ہمارا، اور ہماری ایک ضرورت بھی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو میک شور کرنا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں، یہ کیسے اس چیز کا پتہ کیا جائے کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم سوال کرنا نہ پوچھیں۔ سوال کن سے کریں؟ کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں۔ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، فار انسٹنس کوئی کسی بھی ریلیجن میں کوئی انسان ہے، جیسے فار انسٹنس کوئی مشرک ہے، تو وہ یہ سوال کرے کہ یار میں نے اگر خدا کی وحدانیت جو ہے یہ ضروری کیوں ہے؟ قل هو اللہ احد پر ایمان لانا ضروری کیوں ہے؟ خدا ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایک سے زیادہ خدا دیکھتے تو آپس میں ان کے کنفلکٹس دیکھتے، اور اتنا جو ایک سیمیٹری سے چیزیں چل رہی ہیں وہ نہ دیکھتے۔ پھر جو ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ سوچیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا مالیکیول یا ایک پارٹیکل بھی خود سے نہیں بن سکتا، تو اتنی کمپلیکس کریشن، ہیومن کریشن، پھر جو یونیورس اللہ تعالیٰ نے بنائی، اتنی بڑی جو کائنات بنائی، یہ خود سے کیسے بن سکتی ہے؟ پھر یہ خود بخود ہی کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کی کوئی اس کا کریٹر اور اس کا کوئی ختم کرنے والا نہ ہو اور دوبارہ ری اوریجنیٹر کیوں نہ ہو؟ تو اسی طرح جو مسلمان ہیں، اسی طرح کرسچنز کو دیکھیں، کرسچنز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک خدا جو ہے وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خدا روٹی کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خدا مر کیسے سکتا ہے؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خدا کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، لوگوں سے باتیں کرتے تھے، لوگوں کے بیچ میں پھرتے تھے۔ خدا میں پھر انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو اسی طرح مسلمان جو بھی چیز، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر یہ فرما دیا کہ آج میں نے تمہارا دین پرفیکٹ کر دیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا اکملتو، یعنی کامل کر دیا، ایمان کو پرفیکٹ کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بیسیکلی آخری خطبے کا بیان بھی ہے، تو اس کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، تو کوئی بھی چیز اس کے اندر ایڈیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی چیز اگر ایسا عمل آپ کر رہے ہیں جو آپ کی روٹین لائف میں، مسلمان ہیں ہم لوگ، جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سی بدعات ہیں، اور کوئی ایسا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک سے منسلک نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کے بارے میں سوال کریں کہ یار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں ہوئی اس چیز کی، تو میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ تو آٹومیٹیکلی انسان خود بخود ہی سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اور بہترین جو طریقہ یہی ہے کہ ہم ہر ٹائم سوال کریں اپنی ذات سے کہ یار میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یا میں اس دین کے اوپر جو چل رہا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو بہترین حل یہ ہے کہ آپ سوال کرنا نہ چھوڑیں، ہمیشہ سوال کریں۔ اسلام واحد دین ہے جو اس سوال کرنے کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور پھر آپ سوال کریں یا نہ کریں، آپ سے تو سوال ہوگا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسئولہ، تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اس طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے سمجھایا گیا ہے، اور لوگوں سے اور خود سے سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔